احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ پہلے ہو ان کی یاد کی پائے جلا نماز کہتی ہے یہ اذان جو پچھلے پہر کی ہے۔ رات کے 12 بجنے والے ہیں یا بج چکے ہوں گے۔ یہ ہمارے بھائی جو ہماری تقریروں کو بھی نعت خوانی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اگر آپ سے ہو سکے تو آپ بھی شبنم چھوڑ کر کے آپ شامیانہ میں آ جائیے، ہو سکتا ہے تو، نہیں تو آپ جہاں ہیں ٹھیک ہے۔ اسٹیج پہ علاقے کے وہ تمام علماء اہل سنت ہیں جو ہماری نظریں دیکھ رہی ہے۔ الحمدللہ ان علماء کے دم قدم سے سرزمین گریڈی کی سنیت آباد ہے۔ اللہ ان تمام کو سلامت رکھے۔ حضرات آپ لوگ سننے کے لیے کچھ تیار ہیں؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ اے ہے میری ماں اور بہنیں ہاتھ نہ اٹھائیں، اب صرف سنیں وہ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے فرمایا کہ پہلے ہو ان کی یاد۔ ہماری عادت ہے کہ جب میں بولتا ہوں تو اس میں کچھ آپ کا سہیوگ ہو تب پوری بات مکمل ہو جاتی ہے، اس لیے میرے ساتھ بولیے گا کہ پہلے ہو ان کی یاد۔ کیا بولیے گا؟ پہلے ہو ان کی یاد۔ کن کی یاد ہو؟ ہمارے نبی کی یاد۔ پہلے ہو ان کی یاد کی پائے جلا نماز کہتی ہے یہ اذان جو پچھلے پہر کی ہے۔ کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آیت من آیت اللہ و معجزت من معجزات النبی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جس زمانے میں حج بیت اللہ کے لیے گئے تو اس زمانے میں مدینہ المنورہ کے مؤذن بھی اور خانہ کعبہ کے مؤذنوں کی ایک عادت تھی۔ کیا؟ کہ جب وہ فجر کی اذان کہتا تھا تو پہلے اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتا تھا۔ محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہاں زور سے بولیے گا۔ کیا کرتا تھا؟ سب سے پہلے نبی پہ درود و سلام پڑھتا تھا۔ اعلیٰ حضرت سرکار جب گئے تو دیکھا کہ فجر کی اذان سے پہلے نبی پہ درود و سلام، تو قلم اٹھایا نیاز بھائی اور اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرما دیا کہ پہلے ہو ان کی، بولو محبت سے، یاد۔ کیا ہو؟ پہلے ہو ان کی یاد کی پائے جلا نماز۔ مثلا آپ ظہر میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو تو 4 رکعت فرض پڑھنے سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہو ان کی یاد۔ آپ عصر میں جاتے ہو نماز پڑھنے کے لیے تو 4 رکعت فرض پڑھنے سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہو ان کی یاد۔ آپ عشاء میں چلے جاؤ فرض پڑھنے سے پہلے وہاں بھی سنت پڑھتے ہو، کیونکہ پہلے مصطفیٰ کو یاد کر لو۔ فجر میں جاؤ تو فجر کی نماز فرض پڑھنے سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے ہو۔ کیوں؟ کہ پہلے مصطفیٰ کو یاد کر لو تاکہ بعد میں فرض پڑھنے میں مزہ آ جائے، فرض پڑھنے میں لطف آ جائے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے اسی کو فرما دیا کہ پہلے ہو ان کی یاد کی پائے جلا نماز کہتی ہے یہ اذان جو پچھلے پہر کی ہے۔ اے بابو اے میرے بھائی ادھر دیکھیے، ہاں ادھر۔ اب پہلے ہو ان کی یاد، اتنی بات یاد رکھیے گا، پہلے ہو ان کی۔ جب دنیا بنی، جب دنیا
اللہ نے کن فرمایا تو ہو گیا، فیکن ہو گیا۔ لیکن ایک بات اشارہ کرنے میں آپ اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ جب اللہ نے دنیا بنایا تو کن فیکن کہا ہو گیا، کہا کن کہا ہو گیا، لیکن زمین و آسمان کو بنانے میں 6 دن لگایا۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو اشارہ کر دیا کہ لوگوں تمہیں جب بننا ہے، جب تمہیں کچھ بننا ہو تو اس میں وقت لگے گا ہی، اس میں وقت لگے گا ہی۔ تو جب دنیا بنایا خدا نے، پھر حضرت آدم و حوا کو بنایا، تو بنانے کے بعد اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، اور جب بیدار کیا، روح ڈالی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا بغل میں عورت ہے، ہاتھ بڑھانا چاہا، فرشتوں نے روک دیا، کہا آدم پہلے اس کی مہر ادا کر لو۔ کہا اس کی مہر کیا ہے؟ کہا آخری نبی پر 3 مرتبہ درود و سلام پڑھ لو، مہر ادا ہو جائے۔ تو درود و سلام اس وقت سے پڑھا جائے۔ اچھا ایک اور اچھی بات، اس لیے میں نے یہ شعر کہا، اس کے بعد میں والدین کو کچھ باتیں بتاؤں گا، اور اتنی باتیں بتاؤں گا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کبھی مرا نہیں کرتے۔ بس اتنی بات تو میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ بس اسی پر ایک اچھی بات سن لو، اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو یقیناً آپ کا آنا، ہمارا آنا، دونوں کا آنا کامیاب ہو جائے۔ اب یہی رہی بات کہ پہلے ہو ان کی یاد کی پائے جلا نماز، کہتی ہے یہ اذان جو پچھلے پہر کی ہے۔ اسی کڑی کی ایک پیاری بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، بس آپ سنو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اپنے ذہن میں رکھو اور ایک پیاری بات سنو۔ بس محبت سے ذرا پہلے ایڈوانس میں بولو سبحان اللہ۔ آج بلوانے کے موڈ میں نہیں، الحمدللہ میں بلوا لیتا ہوں، لیکن آج آپ سن لو۔ ارے جب آج پوری دنیا، ہندوستان کی راجدھانی کا نام دلی ہے، اسی طرح سے سعودیہ عربیہ کی راجدھانی کا نام ریاض ہے، جسے آج ریاض کہتے ہیں، لیکن اس زمانے میں اس کا نام نجد ہوتا تھا۔ وہ سعودیہ عربیہ کی راجدھانی تھی، وہاں پر بھی ایک نابینا مؤذن رہتا تھا۔ اس کی ایک عادت تھی، اس کا ایک معمول تھا کہ جب وہ فجر کی اذان کہتا تھا تو پہلے اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتا تھا۔ اب یہ اس کی عادت و معمول ہے۔ اب یہاں پر غور کر کے سنو، اسی زمانے میں ابن عبد الوہاب نجدی نے اس نابینا مؤذن کا سر قلم کروا دیا ہے، یعنی اس کا قتل کروا دیا۔ تو اس وقت کے جالے سنی غیور مسلمان کھڑے ہو گئے اور کہا اے ابن عبد الوہاب نجدی، ذرا ایک بات بتاؤ کہ اس نابینا مؤذن کا سر قلم کیوں کروائے ہو؟ تو اس نے کہا قرآن میں کہا ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو، حدیث میں کہا ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو۔ تو اس وقت کے سنی مسلمانوں نے کہا اچھا تم وہی کرو گے جو قرآن میں آیا ہے، کیا تم وہی کرو گے جو حدیث میں آیا ہے؟ کہا ہاں میں وہی کروں گا جو قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ بس توجہ سے سن لو، اب کہا سنو اگر تم وہی کرو گے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے تو کہا ابن عبد الوہاب نجدی بتاؤ تو ذرا کہ پہلے پارے کا نام الف لام کس نے رکھا ہے؟ کیا اللہ نے رکھا ہے؟ کیا رسول اللہ نے رکھا ہے؟ کیا قرآن میں آیا ہے کہ پہلے پارے کا نام الف لام رکھو، دوسرے پارے کا نام سیقول رکھو، تیسرے پارے کا نام تلکر رسول رکھو؟ ابن عبد الوہاب نجدی بتاؤ تو یاد رکھو مسلمانوں، ارے نہ اللہ نے رکھا ہے، نہ رسول اللہ نے رکھا ہے، نہ قرآن میں آیا ہے، نہ حدیث میں آیا ہے، بلکہ علماء اہل سنت نے ان بچوں کی آسانی کے لیے پہلے پارے کا نام الف لام رکھا ہے، تیسرے پارے کا نام سیقول رکھا ہے، تیسرے پارے کا نام تلکر رسول رکھا ہے۔ ابن عبد الوہاب نجدی بتا ہو کیا تم وہی کام کرو گے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے؟ تو پھر بتا کہ پہلے کلمے کا نام کلمہ طیب کس نے رکھا ہے، دوسرے کلمے کا نام شہادت کس نے رکھا ہے، تیسرے کلمے کا نام تمجید کس نے رکھا ہے، چوتھے کلمے کا نام توحید کس نے رکھا ہے؟ کیا اللہ نے رکھا ہے؟ کیا رسول اللہ نے رکھا ہے؟ کیا قرآن میں آیا ہے کہ پہلے کلمے کا نام کلمہ طیب رکھو، دوسرے کلمے کا نام شہادت رکھو، تیسرے کلمے کا نام تمجید رکھو، چوتھے کلمے کا نام توحید رکھو؟ ارے نہیں نہیں، بلکہ نہ اللہ نے رکھا ہے، نہ رسول اللہ نے رکھا ہے، بلکہ
علماء اہل سنت نے ان بچوں کی آسانی کے لیے پہلے کلمے کا نام کلمہ طیب رکھا ہے، دوسرے کلمے کا نام شہادت رکھا ہے، تیسرے کلمے کا نام تمجید رکھا ہے، چوتھے کلمے کا نام توحید رکھا ہے۔ آپ نبی بتاؤ کیا تم وہی کرو گے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے؟ تو پھر بتا قرآن میں زیر و زبر کس نے لگائے ہیں؟ قرآن میں پیش کس نے لگائے ہیں؟ قرآن میں حرکات کس نے لگائے ہیں؟ کیا اللہ نے لگایا ہے؟ کیا رسول اللہ نے لگایا ہے؟ ارے نہیں، بلکہ ایک ظالم بادشاہ نے حجاز بن یوسف نے قرآن میں زیر و زبر لگایا تھا، اس لیے جب علم کمزور ہو گیا، پڑھنے والے لوگ کمزور ہو گئے، تو ایک ظالم بادشاہ نے قرآن میں زیر و زبر لگایا تاکہ علم مضبوط ہو جائے۔ اور جب محبت کمزور ہو گئی، جب عشق کمزور ہو گیا، جب پیار کمزور ہو گیا، تو اس زمانے میں حضرت صلاح الدین ایوبی نے یہ کہا کہ فجر کی اذان سے پہلے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھاؤ تاکہ مصطفیٰ سے محبت مضبوط ہو جائے، عشق پختہ ہو جائے، سرکار سے رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔ تو پہلے ہو ان کی بھول گئے، ارے بولو بھائی تھک گئے آپ لوگ، مجھے معلوم ہے۔ اچھا پہلے ہو ان کی، اچھا آخری کڑی میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ والے مرا، ارے اتنا تو بول سکتے ہو نا بھائی، اللہ والے مرا، ہاں اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ مرا، اور یقیناً میاں ارے یہ تو سنی مسلمان بھی مرنے کے بعد مرا، ہاں مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد بھی۔ محترم جناب سلیمان صاحب اللہ یہ گھر گئے دعوت دینے کے لیے، آج کی تاریخ بڑی مصروفیت کی تاریخ نیاز بھائی، لیکن ان کی محبتوں کو دیکھیں، یہ گھر ہی چلے گئے۔ آج کون جاتا ہے دعوت دینے کے لیے گھر؟ تو کہا میں نے سارے جگہوں کے میلاد کو اپنی جگہ پہ رکھا، کہا کہ بھائی آج میں نہیں آ سکوں گا، وہ گھر آ گئے ہمارے دعوت دینے کے لیے، تو یہاں جانا ہمیں ضروری ہے۔ آج بڑی پریشانی سے بڑی تھاکا ہارا آیا ہوں، اس لیے کہ سلیمان صاحب قلعہ یہ ہمارے گھر چلے گئے، مدرسہ میں بیٹھا تھا، یہ ہم کو کرایہ بھی دے رہے تھے کہ حضرت لیجئے، لیکن خدا کی قسم نے کہا نہیں، یہ محبت اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہاں میں آپ کے یہاں رہا ہوں، آ گیا، میں نے اپنا وعدہ نبھایا۔ بس محبت سے ذرا جی لگا کر بولو سبحان اللہ۔ خود آقا ارشاد فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دن بھر میں جو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے، اس کے نامہ اعمال میں سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو، اللہ اس کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب زیادہ مرتبہ نہیں سبحان اللہ کہنا، بولو کتنی بار؟ ہاں کتنی بار؟ اب جس وقت آپ کا 100 پورا ہوگا میری تقریر پوری ہوگی۔ 5 منٹ میں اگر 100 پورا ہو جائے نیاز بھائی، میں 5 منٹ میں تقریر پوری کر دوں گا، اور اگر 1 گھنٹہ لگے گا آپ کا تو میں 1 گھنٹے کی تقریر کر دوں گا۔ بس محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ والے مرا، ایک زمانے کے امام، اپنے زمانے کے امام حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان، اپنے زمانے کے امام حضرت علامہ جلال الدین سیوطی ایک مجلس میں تھے، اور مجلس میں آنے کے بعد ایک نوجوان کو سامنے سے بلایا، ایک آدمی کو، اور اسے کچھ درہم نکال کر دیا، کچھ درہم نکال کے دیا، اور کہا اسے رکھ لو، میرے قبر میں کفن چوری کرنے کے لیے نہیں آنا۔ اتنا کہا تو وہ چونکنے لگا، کہا حضور آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ میں بھی کفن چور ہوں؟ کہا بس اتنی سی بات رکھ لو یہ پیسے، اور زیادہ کچھ نہیں بولو۔ اتنا کہا، اس نے رکھ لیا۔ رکھنے کے بعد وہ اپنا گھر گیا، اور گھر جانے کے بعد سب سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ محترمہ جانتی ہو ایک بڑا خسارے کا سودا ہو گیا ہے، ایک بڑا نقصان کا سودا ہو گیا ہے۔ کہا کیسا سودا، کیسا خسارہ؟ کہا وہ جو زمانے کا امام جلال الدین سیوطی ہے نا، اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں ان کے قبر میں کفن چوری کرنے کے لیے نہیں آؤں گا، اس کے بدلے انہوں نے کچھ درہم دے دیے ہیں۔ تو عورت تھی عورت، اس نے کہا میاں یہ خسارے کا سودا نہیں ہوا ہے بلکہ یہ ڈبل فائدے کا سودا ہو گیا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں، اس کا دماغ کام
کام نہیں کرتا ہے، اس کے پاؤں کام نہیں کرتے ہیں، کہا یہ تو بول رہی ہو صحیح۔ اب اسی اسنا میں کچھ دنوں کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد سارے لوگ جنازے میں آ گئے۔ اب وہ کفن کا چور بھی جو ہے جنازے میں شریک ہے، اور اب رات کی تاریکی کا انتظار کر رہا ہے۔ سارے لوگ جنازہ پڑھ کر چلے گئے ہیں، وہ چور بھی چلا گیا ہے۔ اب رات آ چکی ہے، وہ چور بھی اب قبرستان میں بس مختصر کر کے جلدی بیان کر رہا ہو۔ آپ واپس سے ذرا سبحان اللہ بولتے رہو اور اچھی باتوں کو سماعت کرتے رہو۔ اب رات آ چکی ہے، وہ چور بھی اب قبرستان میں پہنچ گیا ہے۔ چور جب قبرستان میں پہنچا ہے، پہنچنے کے بعد قبر کھودنا شروع کیا ہے۔ قبر کھودتے اب جو ہی قبر میں پہنچا ہے، کفن اتارنا شروع کیا، کیونکہ اس کی عادت تھی کفن چوری کرنا، اور چور چوری کر کے مارکیٹ میں لے جا کر بیچا کرتا تھا۔ اسی کے بدلے میں علامہ جلال الدین نے مرنے سے پہلے ہی اسے کفن کا پیسہ دے دیا تھا، تاکہ وہ کفن چوری کرنے کے لیے قبر میں نہ آئے۔ لیکن اب وہ قبر کھود کر قبر میں جو ہی پہنچا ہے، علامہ جلال الدین اٹھ کر بیٹھ گئے۔ محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ بس یہ دکھا رہا ہو کہ اللہ والے مرا نہیں کرتے ہیں۔ علامہ جلال الدین اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا اے کفن چور سن لو، پہلے جو میں نے تمہیں درہم دیے تھے، جو پیسے دیے تھے، وہ تم پہلے واپس کر دو، پھر کفن اتار کر لے جاؤ۔ اب ہاتھ پکڑ لیا ہے علامہ جلال الدین نے، اب وہ گڑا رہا ہے کہ حضور معاف کر دیا جائے۔ اپنی بیوی کے بعد میں آ گیا، حضور معاف کر دیا جائے۔ میری بیوی نے بتایا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے دماغ کام نہیں کرتے ہیں، ان کے ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں، ان کے پاؤں کام نہیں کرتے ہیں، حضور معاف کر دیا جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنی بیوی کی بات نہ مانو، ارے ضرور مانو، مگر ماننے والی بات ہونی چاہیے۔ آج اپنی بیوی کی بات مان کر وہ قبر میں علامہ جلال الدین کے سامنے پھنس گیا ہے۔ علامہ جلال الدین نے اٹھ کر جو پکڑا ہے، اس نے کہا حضور معاف کر دیا جائے، اب کسی قبرستان میں کفن چوری کرنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ اتنا کہا تو علامہ جلال الدین فرماتے ہیں کہ کفن چور یاد رکھ لو، ارے اب اگر تم کسی قبرستان میں اگر چلے بھی گئے تو وہ قبر والا اپنے قبر میں زندہ رہے نہ رہے، اٹھ کے بیٹھے نہ بیٹھے، وہاں جلال الدین تمہیں نظر آئے گا، وہاں جلال الدین بھی آئے گا۔ اس لیے تو اللہ والے مرا نہیں کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار جبھی تو فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تیری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، ہے رستے میں جا بجا پانے والے۔ اللہ والے مرا نہیں کرتے، بولو اللہ والے مرا۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے رہو، آخری ہی وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں آخری وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ بابا فرید الدین علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، ایک ضعیفہ عورت، اور انڈے دے کر کے گئی، کہا بابا یہ کھاؤ خون ہوگا پھر میرے لیے دعا کرنا۔ اتنا کہا، وہ بڑھیا جب چلی گئی ضعیفہ کچھ دور تک، تو بابا فرید نے فرمایا ماں ادھر آؤ، تم انڈے لے کر آئی ہو، کچھ ادھر سے بھی لیتے جاؤ۔ بابا فرید الدین نے پھونک مارا، اور پھونک مارنے کے بعد ہاتھ میں دیا، یہ سونا ہو گیا، اور کہا لے جاؤ۔ اتنا کہا وہ ضعیفہ پھر کچھ دور گئی، اس کے بعد آئی، کہا حضور اب آپ کے پاس بار بار آنے کی ضرورت کیا ہے، آپ وہ منتر ہمیں بتا دو جو آپ نے پڑھ کر پھونکا ہے، بس ہم اپنے گھر میں پھونکتے رہیں گے اور وہ انڈے کو سونا بناتے رہیں گے۔ اللہ حضرت بابا فرید الدین نے فرمایا کہ ماں کچھ پڑھا نہیں ہے، بس سورہ اخلاص 3 بار ہم نے پڑھ لیا ہے اور بس پھونک مار دیا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں یاد رکھیے گا، ایک آدمی مولا کائنات کی بارگاہ میں آیا تو دیکھا حضرت مولا کائنات کی تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ تلوار جو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا علی یہ کیا ہے، کہا یہ میرا ذوالفقار ہے، کہا اچھا یہ ہے، کہا اس سے کیا کام ہوتا ہے، کہا یہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، کہا اچھا ایسا ہے، تو وہ تلوار لیا اور دیوار پہ مارا مگر کچھ ہوا نہیں۔ اتنا کہا، کہنے کے بعد آپ نے کہا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے لیکن یہ تلوار کا کام تو کچھ بھی نہیں ہے، اس دیوار کو ہلا بھی نہ سکے۔ اتنا کہا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میاں تلوار دی ہے، بازو تھوڑی نہ دیا ہے، اس لیے آپ ضرور یقین جان لو، منتر سمجھ لو، سیکھ لو، آیتوں کو سیکھ لو، لیکن زبان بھی کوئی چیز ہے، زبان بھی کوئی چیز ہے، کام آ لیتے جاؤ، بس سورہ اخلاص پڑھتے رہو، انڈے کو سونا بناتے رہو۔ وہ ضعیفہ گھر چلی گئی، اپنے شوہر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ ہے، میں نے یہ گڑ سیکھ کر کے آیا ہے، میں نے یہ سیکھ کر کے لایا ہوں، اور اب جتنے انڈے محلے کے ہیں جمع کر لو۔ سارے انڈے کو جمع کر لیا، اب اسے پھونک مار رہا ہے، پھونک مارنا شروع کیا، رات کے آخری پہر کا وقت ہو گیا، وہ انڈا سونا
نہیں ہوا۔ یہ ہوتا کیسے؟ وہ بابا فرید الدین تھے کہ جو کوئی دیکھتا تھا تو کافر جو دیکھتا تھا وہ دیوانہ وار ان کے پیچھے وار ہو جاتا تھا اور کلمہ توحید پڑھ لیا کرتا تھا۔ کہا ہوا نہیں، لیکن یاد رکھ لو دعائیں آخری وقت میں قبول ہوتی ہے۔ جب یہ پریشان ہو گیا تو اس کا شوہر ضعیفہ کا اس کے سامنے کے دو دانت ٹوٹے ہوئے تھے، تو جب وہ پھونکتا تھا تو وہ پھونکتا کم تھا اور تھوکتا زیادہ تھا۔ اتنا پھونکا کہ تھوک سے سارا انڈا بھر گیا۔ آخر میں اتنا جب پریشان ہو گیا اور دعا کی قبولیت کا وقت تھا، کہا اے سنو اے پروردگار عالم، اگر یہ انڈا سونا نہ ہو تو مٹی ہو جائے۔ وہی دعا کی قبولیت کا وقت تھا، وہ انڈا مٹی ہو گیا۔ میاں اس لیے آخری وقت ہے، آپ رہو دعا میں شریک ہو جاؤ، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جہاں بچے اکثر ہو وہاں میرے آقا کا فرمان ہے کہ دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس محبت سے ذرا بولو اللہ والے مرا، بولو اللہ والے مرا۔ اچھا ایک پیاری بات دے دوں، پتہ نہیں آپ سمجھتے کتنا، اس بات سے آپ کا اندازہ ہو جائے گا۔ علامہ مولانا حشمت علی خان علیہ رحمت و رضوان پیلی بھیت، وہ اجمیر گئے اور اجمیر سے آئے اور پیلی بھیت ریلوے اسٹیشن پر اترے۔ بولو کہاں اترے؟ پیلی بھیت ریلوے اسٹیشن پر اترے۔ اترنے کے بعد وہاں کچھ لوگ سنی تھے، کیا تھے؟ کچھ لوگ سنی اور کچھ لوگ ٹنی تھے، کیا تھے؟ ارے ٹنی نہیں سمجھتے آپ لوگ، ارے سنی سمجھ گئے، اس کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ ٹنی ہوتا ہے۔ تو ٹنی لوگ نے دیکھا علامہ کو تو علامہ کے قریب گیا، پوچھا حضور کہاں سے تشریف لا رہے ہو؟ اتنا کہا تو علامہ حشمت علی خان علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ میں اجمیر کے جنتی دروازے سے ہو کر آ رہا ہوں۔ بولو کیا کہا؟ اجمیر کے جنتی دروازے سے ہو کر آ رہا ہوں۔ اتنا کہا تو علامہ کے کوئی امامہ سونگ رہا ہے، کوئی پاجامہ سونگ رہا ہے، کوئی کرتا سونگ رہا ہے۔ علامہ نے فرمایا کہ میں یہ سونگنے والی عادت تم لوگوں میں کیسے آ گئی ہے؟ کہا حضور بس اتنی سی بات بتا دو، ہم لوگوں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ جو جنتی دروازے سے گزر جائے اس کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور اس لیے ہم لوگوں نے سونگا تو آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ تو اتنا کہنے کے بعد علامہ نے پلٹ کر کہا سنو ابے نادان، یہ بھی حدیث میں ہے کہ جو جہنمی ہوگا اس کو جنت کی خوشبو کا احساس۔ اچھا بولو اللہ والے مرا، اور مختصر کر رہا ہوں اللہ والے مرا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے مرید کا نام اور خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے مرید کا نام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، ان کے مرید کا نام حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، ان کے مرید کا نام حضرت امیر خسرو علیہ رحمت و رضوان۔ تو جب امیر خسرو علیہ رحمت و رضوان کا انتقال ہو گیا تو ان کے اعزاء اقربا، ان کے چاہنے والے، ان کے گھر والے حضرت امیر خسرو کو تابوت پر جنازہ لیٹا کر دعا کرنے لگے، مولا امیر خسرو سے زندگی میں ایک خطا ہو گئی ہے وہ معاف فرما دو۔ اتنا کہا خدا کی قسم امیر خسرو تو تابوت پر جنازے کی شکل میں لیٹے تھے، وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، محبت سے بولو سبحان اللہ، اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ دنیا والوں سن لو، ارے تمہاری دعاؤں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ارے امیر خسرو کے لیے امیر خسرو کا پیر محبوب الہی بہت کافی ہے۔ اللہ والے مرا نہیں کرتے، بولو اللہ والے مرا۔ اب جلدی جلدی سن لو، حضرت محبوب الہی خود اپنے دادا پیر حضرت خواجہ قطب الدین کی بارگاہ میں جاتے، دربار میں جاتے، ان کے مزار پر، اور 40 قدم دور سے کہتے تھے روزانہ السلام علیکم یا دادا پیر، روزانہ 40 قدم سے سلام کر کے چلے جاتے تھے۔ ایک روز دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں میں دادا کو یہاں سے سنتا ہوں، میں دادا کو یہاں سے سلام کرتا ہوں، وہ دادا قبر میں سنتے ہیں کہ نہیں؟ اتنا خیال قبر میں، اتنا خیال دل میں گزرنا تھا۔ قبر سے آواز آئی کہ نظام الدین سنو، ارے تم وہیں سے سلام کر کے چلے جاتے ہو، قبر کے اندر سے تمہارے سلام کا جواب دیتا ہو، ارے کبھی آ کر تو میرے قبر پر سلام تو کیا ہوتا، قبر سے باہر آ کر تمہارے سلام کا جواب دیا ہوتا۔ اللہ والے مرا، اب ختم کر دوں گا، اللہ والے مرا
نہیں کرتے ہیں میاں، ہم جوان ہیں، جوان راتیں ہو پھر تقریر ہوا کرتی ہے۔ بس آپ محبت سے ایک بات اور سن لو، اپنی تقریر کو اختتام کروں گا۔ اللہ والے مرا، ایک سچے پیر، اچھے پیر، ان کا انتقال ہو گیا منگل کے روز، لوگ جنازہ لے کر کاندھوں پہ جا رہے ہیں۔ ایک ضعیفہ بوڑھی نے کہا کہ جی کون مر گیا منگل کے روز؟ اتنا کہا، لوگوں نے کہا اے بوڑھی ماں مرنے کی بات نہ کرو، پیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا اچھا، اچھے پیر تھے، سچے پیر تھے، تو پھر منگل کے روز کیوں مرے؟ ان کو تو جمعہ کو مرنا چاہیے تھا۔ اتنا کہا، اس پیر صاحب نے سن لیا اور اٹھ کر وہی بیٹھ گئے۔ محبت سے بولو، اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا اے بڑھیا لو، اب تو جمعہ ہی کو مروں گا، اللہ والے مرا نہیں کرتے ہیں۔ اب یہیں پہ آخری جملہ سن لو، یہ تو نبی کے غلاموں کے غلام کا یہ حال ہے کہ مرنے کے بعد زندہ رہے، تو تمہارے نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوا، مجھے ساتھ لے لو، ہے رستے میں جا بجا جانے والے۔ اللہ والے مرا، اللہ والے مرا۔ سلیمان صاحب قبلہ نے یہ محفل سجائی، اپنے والدین کے برسی کے تعلق سے ہم سب مل کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جنت نعیم میں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، اور ہر بچوں کے لیے، اور یاد رکھیے ہر اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو یاد کرے، مرنے کے بعد بھی یاد کرے۔ اور خدا کی قسم پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو بتاؤں گا کہ میلاد، قرآن خوانی، ان کو یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، ہمارے مرحومین کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے۔ بس اتنا سمجھ لو، ہم اہل سنت والجماعت سے عقیدہ، اہل سنت کی جماعت کے لوگ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اور ہم جانتے بھی ہیں اور اس پر ایمان ہے میرا کہ ہم جب اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، بخشتے ہیں، تو خدا اتنا میرا پاورفل ہے کہ خدا بندے اس مرحومین تک ثوابوں کو پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو آخرت میں اچھا سے اچھا انجام ہو، اور قبر میں مولا ان کا قبر جنت کا نمونہ بن جائے۔